اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی قرآن کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج ہماری ویڈیو کا عنوان ہے عید فاروقی کی فتوحات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی والے نشان کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی یہ معلوماتی ویڈیو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات اگرچہ بہت زیادہ تھی اور اسکندر و چنگیز سے کسی طرح کم نہ تھی، لیکن ایک فاتح کی حیثیت سے آپ کا ان کے ساتھ مقابلہ کرنا سخت زیادتی ہے۔ چنگیز و تیمور ایک طوفان کی طرح عالم پر چھا گئے، لیکن یہ طوفان جہاں کہیں بھی جا پہنچا لاشوں کے انبار اور تباہ شدہ کھنڈروں کے علاوہ کچھ بھی شے نظر نہ دکھائی دیتی تھی۔ برعکس اس کے عید فاروقی میں خون نہ حق کا ایک قطرہ بھی گر نہ پایا۔ ملک تو ملک، شجر و حجر بھی ہر قسم کے ظلم و ستم سے محفوظ رہے۔ لہلاتی کھیتیاں لہلاتی ہی رہیں اور ان کو دہ محافظ میسر آ گئے۔ بوڑھوں بچوں اور عورتوں پر کوئی دست ظلم نہ اٹھایا، اور یہاں تک کہ خود مفتوحہ قوم مسلمانوں کی پسپائی پر غمگین ہوتی اور مسلمانوں کی حکومت کو اپنے لیے رحمت سمجھنے لگی۔ تیمور و چنگیز زور ٹوٹا تو لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ مسلمانوں کی قوت میں کمزوری آئی تو خود مفتوحہ قوموں نے اس مقصد کے لیے علم اٹھا لیا۔ ایک دفعہ جو اللہ کا فتح ہوا، اس پر عرب کی حکومت ختم ہوگی، لیکن اسلام کا قبضہ مستقل ہو گیا۔ لا مالا ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ بطور فاتح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دنیا کے دیگر عظیم ترین فاتحوں سے زیادہ عظیم اور بلند ہے۔ قابل ذکر ایران اور عراق کی فتح ہے۔ عید فاروقی کے آغاز میں ایرانی ملکہ بران تخت نے زبردست تیاریوں کے بعد ازسر جنگ کا آغاز کیا۔ مشہور ایرانی بہادر رستم کو مہم کا انچارج بنایا گیا اور جاپان اور نرسی کو اس کی امداد پر مقرر کیا گیا۔ جاپان اور نرسی کا مقابلہ ایک اسلامی لشکر سے ہوا جس کی قیادت ابو عبیدہ ثقفی کر رہے تھے۔ دونوں کو بالترتیب نمارک اور سکاتیہ کے مقامات پر شکستیں ہوئی۔ جاپان گرفتار ہوا، لیکن اسے ایک مسلمان نے 2 غلاموں کے عوض رہا کر دیا۔ دوبارہ گرفتار ہوا، لیکن ابو عبیدہ نے ایک مسلمان کے معاہدے کو توڑنا پسند نہ کیا اور اس کو رہا کر دیا۔ جنگ جسر کی کہانی اب درج ذیل آپ سنیے۔ رستم نے بالا شکستوں کی خبر سن کر مردان شاہ کی قیادت میں فوج روانہ کی، جس نے دریائے فرات کے کنارے جسر کے مقام پر ڈیرے ڈال دیے۔ ابو عبیدہ بھی دریا کے دوسرے کنارے پر موجود تھے۔ جوش جہاد میں انہوں نے دریا عبور کر کے ایرانی فوج پر حملہ کر دیا، لیکن ایرانی فوج کے دیو قامت ہاتھیوں کو دیکھ کر عربی گھوڑے بڑھڑک ہو گئے۔ اس دوران ایک ہاتھی نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی شہید کر ڈالا۔ مسلمانوں نے جب اپنے سپہ سالار کو شہید ہوتے دیکھا تو ان کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن پشت پر دریا تھا، اس لیے بہت کم ہی لوگ دریا کو عبور کر پائے اور کامیاب ہوئے۔ مسلمانوں کے اس زبردست نقصان کی وجہ یہ بھی تھی کہ کسی نے دریائے فرات پر کشتیوں کو پل سے باندھا گیا تھا اور اسے توڑ دیا تاکہ مسلمان بھاگنے کا ارادہ نہ کریں، لہٰذا پل کے بغیر دریا عبور کرنے میں بہت سے مسلمانوں کی جانیں تلف ہوئیں۔ اسی لیے اس لڑائی کو پل یا جسر کی لڑائی کہتے ہیں۔ جنگ ویب اسلامی فوج کی شکست کا اثر یہ ہوا کہ سرزمین عرب کے طول و عرض میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ ہر طرف سے مسلمان لشکر اسلامی میں شرکت کے لیے مدینہ پہنچنے لگے، بلکہ عیسائی عرب بھی عجم کے قدیم مغاصب کے جذبات کی وجہ سے اجمیوں کے ساتھ شکست کا بدلہ لینے کے لیے اسلامی لشکر میں بھرتی ہونے لگے۔ دربار خلافت سے یہ تازہ دم فوج عبداللہ بجلی کی قیادت میں روانہ ہوئی۔ بران تخت نے بھی مہران حمدانی کی قیادت میں 12,000 فوج روانہ کی۔ بوہیب کے مقام پر زبردست مقابلہ ہوا، ایرانیوں کو شکست فاش ہوئی۔ ہنسا کے دریا کے پل پر کھڑے ہو گئے اور بھاگنے والوں کا خاتمہ کرتے گئے۔ یہ دن جسر کے دن پہ کامیابی کا دن تھا۔ اب بات آتی ہے قادسیہ کی جنگ اور مذاکرات۔ بوہیب کی شکست کا اثر یہ ہوا کہ اہل ایران نے ملکہ بران تخت کو تخت سے اتار کر نوجوان یزدگرد کو تخت نشین کر دیا۔ یہ گویا ایک ایسا انقلاب تھا جس سے تمام ایرانی فوج اور عوام میں قومی پرستی کی ایک نئی روح دوڑ گئی۔ عراق میں جگہ جگہ بغاوتیں ہونے لگی، مجبوراً مسنا کو سرحد عرب تک پہنچنے سے ہٹنا پڑا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ سارے عرب سے رضاکار اکٹھے کیے گئے۔ شہر الخطیب اور ماہرین حرب مدینہ پہنچنے لگے۔ حج کا موسم بھی آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر صورتحال کی نزاکت مسلمانوں کے سامنے رکھی اور جہاد کی اپیل کی۔ حج کے بعد آپ مدینہ واپس لوٹے تو ایک کثیر لشکر جمع ہو چکا تھا۔ آپ نے خود محاذ پر جانے کا ارادہ کیا۔ عوام الناس نے بھی اس ارادے کی تائید کی اور کہا، امیر المومنین، یہ مہم آپ کے بغیر سر نہ ہوگی۔ لیکن کبار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالخصوص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے سے اختلاف کیا اور مشورہ دیا کہ امیر المومنین مدینہ میں رہیں اور کسی صحابی کو اس مہم کا امیر بنایا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ فتح دے تو بہتر، ورنہ کسی اور صحابی کا روانہ کر دیا جائے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فتح دے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر مقرر کیا گیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ہدایت کی کہ کوئی اہم قدم ان کی اجازت کے بغیر نہ اٹھایا جائے۔ مثلا جنگ جسر میں زخمی ہو گئے تھے ان کے بھائی مانا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عامل ہے۔ متحدہ لشکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے مطابق قادسیہ میں قیام کیا، کیونکہ اس کے سامنے ملک عراق تھا اور پیچھے پہاڑیاں تھیں جو پسپا ہونے کی صورت میں مفید ثابت ہو سکتی تھی۔ لشکر کی تنظیم بھی امیر المومنین کی ہدایت کے مطابق کی گئی۔ دوسری طرف سے یزدگرد نے اپنے سپہ سالار رستم کو منتخب کیا، فوج روانہ کی۔ ایرانی لشکر سے دارالحکومت مدائن تک مسلسل پیغام رسانی کا بندوبست کیا گیا تاکہ حسب ضرورت فوج کو رسد اور کمک مسلسل بھیجی جا سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بھیجا کہ جنگ سے پہلے ایرانیوں کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 14 نامور شخص منتخب کیے، جن میں سے
अशब बिन कैस, उमर बिन महदी करब, मुगीरा बिन शोबा, मानी बिन हादसा, नुमान बिन मगरब, मुगीरा बिन ज़ुदादा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे आसिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शामिल थे। ये सफ़ीर इस शान से मुदायन पहुँचे कि इनके घोड़ों पर ज़ैन तक न थी, लेकिन इनके घोड़े रानों से निकल जाते थे और बार बार ज़मीन पर टाप मारते थे। यज़गर ने एक अज़ीम शान और मरहूब कुन दरबार मुनक़्क़िद करके इन सफ़ीरों को दरबार में तलब किया, लेकिन ये मर्दान हक़ इस मादी माल मता के मरगूब होने वाले न थे और दरबार की इस शान शौकत से बेपरवाह सीधे बादशाह के सामने पहुँचे। इस वक्त वो अरबी लिबास में थे और यमनी चादरें कंधों पर डाले हुए, इनके हाथ में सिर्फ एक एक कोड़ा था। ईरानी इनकी इस सादगी और जुर्रत से पूरी तरह मुतासर और मरगूब हो रहे थे। यज़गर ने पूछा कि तुम मुल्क में क्यों आए हो? नुमान बिन मकरब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, जो इस वफ़द के कायद थे, इस्लाम की दावत दी। वो सूरत दीगर जजिया कबूल कर लेने का मशवरा दिया और तीसरी सूरत तलवार यानी जंग बताई। यज़गर ने जवाब दिया, कहा कि क्या तुम्हें मालूम है कि तुम एक ज़लील कौम, अस्तग़फिरुल्लाह, जब तक कभी भी तुम्हारी सरकशी की कोई इत्तला हमें मिलती तो हम सिर्फ अपनी सरहदी ज़िम्मेदारियों को तुम्हारे मुकाबले परवाना करना काफ़ी समझते थे और तुम्हारे सब इस बल से निकाल देते। इस पर मुगीरा बिन ज़ुदा ने अपनी सफ़ से आगे बढ़कर कहा, ये सब रुआसाए अरब हैं, ज़्यादा बातें नहीं किया करते, मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। इसके बाद उन्होंने कहा, ये दुरुस्त है कि हम ऐसे ही थे जैसा कि तुमने बयान किया, लेकिन अल्लाह ताला ने हम पर फजल किया और हम में से अपना पैगम्बर महफूज किया। हमने पहले इसे जुटलाया, लेकिन रफ्ता रफ्ता हम उसके कायल हो गए। जो कुछ कहता वो था कि हुक्म के तहत कहता। इसने हुक्म दिया कि इस्लाम को दुनिया भर में फैला दो। जो उसे कबूल कर ले वो तुम्हारे भाई है, जो न कबूल करना चाहे वो जुजिया देकर तुम्हारी हिफाजत में आ जाए। अगर इन दोनों में से कोई शर्त कबूल न करे तो तलवार का उससे फैसला किया जाए। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। इससे आगे क्या हुआ, क्या मामलात हुए, जानिए अगली वीडियो के साथ। मैं अब आपसे चाहता हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।